وہ قابل زیارت نہیں ہوئے گا جنہیں نبی نے زیارت مفاد کی. یہ سارا قوم کا احاطہ کر کے اقبال نے شکوہ لکھا تھا. پھر جواب شکوہ لکھا جب لوگوں نے شکوے کی. جواب شکوہ بھی لوگوں کو جب سمجھ نہ آیا, اقبال نے آخری شعر میں سارا کچھ سمجھا دیا. اقبال نے کہا وہ ولیوں سے وفا کر کے جنتی ہو گیا کہ محمد سے وفا تو نے. رب کہتا ہے جنت نہیں ہم تیرے, یہ جہاں چیز ہے کیا, لوہو قلم تیرے ہیں. تو روزہ رسول پر جا کر امریکہ کا ویزا مانگتا ہے تو پتر امیر کھڑ اٹھ جائے. تو روزہ رسول پر جا کر بیٹے اور بیٹیاں مانگتا ہے, کاروبار مانگتا ہے. پیروں کے بارگاہ میں جائے تو پھر بڑے سوال کرو, اور وہاں کرنے کا سوال یہ ہے خدا کا قرب ملے, اللہ کا دیدار ملے, اللہ کا حسن ملے. جو حضور سب کچھ دے سکتے ہیں, اس نے خدا سے پردے اٹھا سکتے ہیں. وہاں جا کے چھوٹی چیزیں نہ ملو. جسے گھر والا مل جائے اسے گھر کی الگ سے حاجت رہتی ہے. بولیے تو صحیح. رابعہ بصریہ جب کعبے کے زیر میں پہنچی تو چیخ مار کے, بلکہ مکے کے قریب پہنچی تو چیخ مار کے غش کھا کے رو پڑی. جب کعبہ مکے سے باہر نکل کر رابعہ کا استقبال کرنے آیا تو چیخ مار کے رو پڑی. عرض کیا پروردگار مجھے قسم ہے تیری کبریائی کی, میں گھر کے لیے نہیں آئی تھی, میں گھر والے کے لیے آئی تھی. تو نے مجھے گھر دکھا دیا. میں مقام کے لیے نہیں, میں مکی کے لیے آئی تھی. اور ادھر ابراہیم بن ادم تھے, وہ انہیں کعبہ دکھائی نہیں دے رہا, سیدھے کعبہ میں کھڑے ہیں. 7 سال پیدل چل کے آئے. رابعہ 14 سال پیدل چل کے گئی, سونے کا سہارا لے کے کمر چلی ہو گئی. تو کہا انتظار کرو ابراہیم, میری ایک بندی 14 سال سے پیدل چل کے وہ بصرہ سے چلی ہے اور مکے کے قریب پہنچی ہے. میرا کعبہ اس رابعہ کا استقبال کرنے وقت آیا. جو گھر کے لیے آتے ہیں معلوم نہیں انہیں گھر ملتا ہے یا نہیں ملتا, اور جو گھر والے کے لیے آتے ہیں گھر آگے جا کے اس کا استقبال کرتا ہے. اس لیے ہم گھر کی تلاش میں ہیں, ہم جنت کی تلاش میں ہیں. کبھی زندگی میں والا لاؤ کہ جنت والا مل جائے, جس پر جنت آشکار ہے وہ حسن مل جائے, جس کی خاطر کائنات بنی وہ حسن سراپا مل جائے. اور اللہ نے ساری کائنات بنائی ہے حسن مصطفیٰ کی خاطر, دیدار مصطفیٰ کی خاطر. جنہیں مصطفیٰ کے حسن سے پردہ اٹھا مل گیا, سمجھو اسے خدا کا دیدار مل گیا. کوئی کہتا ہے کہ کعبے میں خدا رہتا ہے, کوئی کہتا ہے سر عرش اولا رہتا ہے. ہم فقیروں کا عقیدہ ہے کہ خدا اپنے محبوب کے جلووں میں چھپا رہتا ہے. اس لیے ماں باپ کی خدمت اور ماں باپ کی نوکری بھی صرف جنت پانے کے لیے نہ کیا کرو. لالچ آ جائے گا دنیا کا, خیال آ جائے گا دعائیں قبول ہوگی, یہ مال مل جائے گا, یہ مل جائے گا, ان کی خدمت کروں گا تو میری بلڈنگ بن جائے گی, میری کوٹھی بن جائے گی. اور میں یہ تو نہیں ہونا جب چونکے چ لبنی ہوں منگتا پھرنا. چونکا کہتے ہیں جڑا بن منگی لب جائے, وہ تو ملنا ہی ملنا, اللہ کا فیصلہ ہے. چل جنت سے تھوڑا اوپر چلتے ہیں. وہ تو اپنا قرب اور اپنا محبوبیت کا درجہ عطا کرتا ہے. جو ماں باپ سے حسن سلوک کرتا ہے اسے محبوبیت کا درجہ ملا. جنت عاشقوں نے تو جنت کو لفٹ نہیں کرائی. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا جب وصال مبارک ہوا, اٹھا کے لے کے چلے تو آپ نے اس وقت جب آخری سانسیں تھی تو مولا علی شیر خدا کو وصیت کی تھی, علی میری میت اٹھا کر اپنے ہاتھوں سے غسل دے کر جنت البقیع میں نہ لے جانا. آج ساری دنیا جنت البقیع میں دفن ہونے کو ترستی ہے, مجھے جنت البقیع میں پہلے نہ لے جانا. پھر کہاں لے جاؤں؟ حضور کے قدموں میں رکھ دینا, حضور کے نالین میں رکھ دینا. وہ جنت میں کوٹھی تو بیٹھا جتے یاد نظر مارا, وہ جنگل منو لکھ بہشتہ جتے تم پہ آنے جاوے. ارے جنید بغدادی سے کسی نے پوچھا جنید کبھی جنت کو دیکھا ہے؟ وہ ہنس پڑا, کہنے لگا خدا کی قسم 40 سال ہو گئے جب اللہ اکبر کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہوں رب جنت سجا کے سامنے کر دیتا ہے, لیکن 40 سالوں میں ایک لمحہ بھی نگاہ اٹھا کے جنت کو نہیں دیکھا. پوچھا کیوں؟ فرماتے ہیں جنید جنت والے سے نگاہ ہٹے تو جنت کو دیکھو. اپنا معیار زمانے سے جدا رکھتے ہیں, ہم تو محبوب بھی محبوبے. ارے جنت کیا ہے؟
فقیروں کے پیروں کی دھول ہے. آپ پوچھیں گے کیسے؟ اس سے پوچھو بہلول دانا جس کے پاس امام اعظم ابو حنیفہ، ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ چل کے جاتے تھے، اور 1000 استادوں میں ایک نام بہلول دانا کا آتا ہے. امام اعظم سے پوچھو عشاء پڑھ کے آدھی رات کو دریائے دجلہ کے کنارے بہلول دانا کے قدموں میں کیا لینے جاتے تھے. ایک صبح کسی نے پکڑ لیا، آپ اس دیوانے کے پاس گئے تھے جسے لوگ پتھر مارتے ہیں تو وہ ہنستا ہے، لوگ گالیاں دیتے ہیں اور وہ دعا دیتا ہے، اور جو پیروں پر ریت کے گھر بناتا رہتا ہے اس کے پاس گئے تھے. آپ کو اس سے کیا ملا؟ مشرق سے مغرب تک ساری دنیا امام اعظم آپ کے پاس آتی ہے. آپ نے فرمایا ہاں، شریعت کی خبر لوگ مجھ سے لے کے جاتے ہیں، شریعت والے کی خبر میں بہلول دانا سے لینے جاتا ہوں. وہ زبیدہ کا واقعہ تو سنا ہے نا، وہ کیا لینے گئی تھی اس دیوانے سے؟ بولو جنت میں بھی. بابا جی یہ کیا بنا رہے ہیں بیٹا؟ یہ جنت میں گھر بنا رہا ہوں، اور ریت پیروں میں چڑھا کے جنت کے گھر. اگر تیری اور میری ماں گناہگار بھی ہو، اس کے پیروں کے نیچے اولاد کے لیے مصطفیٰ جنت بچھا سکتے ہیں تو اہل اللہ کے قدموں میں کیوں بچھا نہیں سکتے ہیں؟ یہ جنت میں گھر بنا رہا ہوں. کتنے کا بیچتے ہیں؟ 10 کا. بابا جی یہ لے ہاتھ اور مجھے دے دو. یہ گھر مٹا دے. بابا جی مٹایا کیوں؟ فرمایا جس کا یہاں مٹتا ہے اس کا وہاں بنتا ہے. یہ فلسفہ ہے، یہ راز. اور جو ادھر بناتا رہتا ہے اسے ادھر بنانے کی ہوش ہی نہیں، ادھر ہی گھومے، اسے فرصت ہی نہیں، اس کا ٹھیکہ ادھر کا ہو گیا، ادھر کے لیے وقت ہی نہیں بچا. تو پھر رات کو ہارون رشید جب سویا تھا تو خواب میں دیکھا کثرت زبیدہ نے کہا، اندر جانے لگا، فرشتوں نے پکڑ کے جھنجھوڑا، آنکھ کھل گئی. اس نے کہا چلو اسے بابے کو لے چل. دن بھی چڑھنے نہیں دیا. جب گئے بابا جی کتنے کا؟ فرمایا 10,000 درہم. راتوں رات اتنی مہنگائی. فرمایا وہ بن دیکھے لے گئی تھی تو رات کو دیکھ کے آیا. دیکھ کے لینے کا سودا مہنگا ہوگا. دوستان عزیز شام، اس لیے ہر منڈی والے سے پوچھ لے تجھے منافع کس سے ہوا؟ تھوک کے بن دیکھے کے سودے سے یا دیکھ لینے والے سودے سے؟ وہ کہے گا جو بن دیکھے لیا ہے اسی میں منافع. کچھ ایسا منافع کہیں نہیں. اس لیے آج یوں ملنا بالغیب ہے پر ایمان رکھنے سے منافع ہے. آج لوگ سوچتے ہیں ماں باپ کی بڑی خدمت کی، کچھ بھی نہیں لبا. اللہ فرماتا ہے کچھ چیزیں پردے جو رکھی ہیں، ہر شے تیرے تے منکشف نہیں کی تھی. اور پھر یہ مقام ملتا ہے کہ ماں باپ کی دعاؤں سے نبی کا قرب ملتا ہے، اور نبی کے واسطے سے خدا کی محبوبیت. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا مولا سنا ہے کہ ہر نبی کا کوئی نہ کوئی جنت میں ساتھی ہوگا. پنجابی کہہ لو لنگوٹیا ہوئے گا، سنگی ساتھی ہوگا، کوئی ہر نبی کا ہوگا، رفیق ہوگا جنت میں. مولا میرا ساتھی کون ہے؟ اللہ نے فرمایا فلاں علاقے کا کسائی. اس کے ہاں ذات پات کی کوئی بکت نہیں ہے، اس کے لیے انسانیت کی کمی. فلاں علاقے کا کسائی ہے، گوشت بیچتا. ایڈریس دے دیا، پیغمبر وہاں پہنچ گئے. دیکھو تو صحیح کس کے اس عمل نے کلیم کی سرگم سے جنت میں دلوا دیا. تو عمل کون سا ہے؟ تجسس ہوگا کہ کسائی ہے، گوشت بیچتا ہوگا، تو عمل کیا ہوگا جس نے اس کو میرے صدق میں جنت دے دی. اور کلیم کا ساتھ اس سے مراد پتہ کیا ہے؟ حضور علیہ السلام کے مقام سے سیکنڈ لاسٹ مقام جو ہے وہ موسیٰ علیہ السلام. قرآن پاک کی روح سے 1.25 لاکھ نبی، ان میں سے 313 یا 14 رسول چنے. ان 313 میں سے 2 کا ذکر کیا. تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات. ایک وہ ہے جس سے رب نے ڈائریکٹ کلام کیا، اور ایک وہ ہے جس کو ڈائریکٹ دیدار عطا فرمایا. تو دیدار والی ہستی سے کلیم کا مقام قرآن پاک نے منشن کیا ہے. ان کا ساتھ ایک کسائی کو مل رہا ہے. عام نبی عام رسول نہیں، اسپیسیفک کلیم کا ساتھ. جب وہاں گئے جا کے دیکھا سارا دن اس کا کوئی عمل ایسا نظر نہ آیا کہ اسے نبی کا ساتھ ملتا. لوگوں سے ترش اور تلخ بولنا. جب کوئی گوشت دیتا تو نکما لوگوں کو نکال کر دیتا، اور اچھا جو گوشت تھا اس کو چادر کے نیچے چھپا دیا.
یہ واقعہ سنیا کہ نہیں؟ لیکن یہ گل ہے جی تصا نہیں سنی وہ دسنا چاہوں. قرآن وہی ہے لیکن ہر دور کا مانا نواں نواں نکلا. حدیث و روایت وہی ہوتی، اس میں سے موجودہ دور کے سینیریو میں کچھ نکالا جاتا ہے. اس کو تجدید دین کہتے ہیں. اس صدی میں منہاج القرآن کے ذریعے وہ یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب دیکھا کہ پروردگار اس کا تو دن کا کوئی عمل بھی میرا ساتھ دیوانے والا نظر نہیں آ رہا، تو اس کو کلیم کا ساتھ ملتا. اللہ نے وہی فرمائی موسیٰ اس کے دن کی بد عملی دیکھ کر اس کے بارے غلط مائنڈ نہ بنا لینا کہ یہ ایسا ہے، بلکہ اس کے ساتھ رات کی تنہائی میں وقت بتا کے دیکھو. اس سے ہمیں ایک بات ملی، وہ یہ کہ ہم کبھی کبھی کسی کے دن کا معمول دیکھ کے، اس کے دن کا گناہ دیکھ کے ساری زندگی مائنڈ بنا لیتے ہیں کہ ایک انج کا یہ میں اکھا نہ دیکھے. بولو ہے نا، انہیں میری اکھا کے سامنے گناہ کی تھی، فلاں ٹائم میری اکھا کے سامنے شراب پیتی سی، جوا کھیلیا سی، زنا کیتا سی، فلاں کام کیتا سی، لہٰذا اس تو بڑا بدکار شخص. ہم ساری زندگی اس کے بارے وہ مائنڈ وہ لوگ بنا لیتے ہیں کہ نہیں بنا لیتے. اللہ نے منع کیا ہے، فرمایا کسی کا گناہ دیکھو بھی تو پردہ کرو. کیوں؟ کیا خبر ساری زندگی تم جس کی غیبت کرتے رہے، رات کی تنہائی میں میں نے اسے معاف کر دیا. تم نے دن کا عمل دیکھا تھا، تمہیں کیا خبر رات کا کیا تھا. تم نے دل کو گناہ دیکھا، مائنڈ بنا لیا، اس سے بڑا گناہ گار کوئی نہیں ہو سکتا. اللہ نے فرمایا، اس کے محبوب نے فرمایا پردہ ڈالو. من ستر المؤمن فقد ستر اللہ. جو محشر کے دن خود پردے میں رہنا چاہتا ہے کہ اللہ اسے ذلیل اور رسوا نہ کرے، وہ آج مومنوں کے پردے رکھے. ہے وہ پردہ رکھنا، کسان کسان کا نہیں رہن دینا، مولوی مولوی کا نہیں رہن دینا، نعت خان نعت خان کا نہیں رہن دینا. میں اپنی گل اس واسطے کی تھی کہ تسی مائنڈ نہ کر جو کہ اپنی مثالہ نہیں دیتے ساری مثالہ. یہ ہر شعبے میں ایسا حسد آ گیا ہے، بغض آ گیا ہے، اناد آ گیا. سیاستدان کا نہیں رہنے. اب ایمانداری سے بتائیں، ہم نے کسی کے گناہ زیادہ دیکھے ہیں یا اس نے زیادہ دیکھے ہیں؟ جنہیں روز دیکھے نہیں وہ تو کدے تر رسوا ہونے نہیں دیتا. اگر ایک پردہ اٹھا دے ہم محلے میں منہ دکھانے کے قابل ہیں. یہ جو عزتیں شانیں پگڑیاں جبے پگڑے بیسکٹیں ملی ہیں، یہ جو گوسکی پہن کے پھر گئے، ہم سارے ننگے پیدا نہیں ہوئے تھے. ابو چودھری صاحب لا کے میں کپڑے پا گیا، بادشاہ بھی ننگا، وزیر بھی ننگا، غریب بھی ننگا. اللہ فرماتا ہے یہ جو ڈھانپ رکھا ہے نا یہ میرا فضل ہے، میں نے یہ ڈھانپ رکھا. اور جو روز ہزاروں گناہ کرتے اور میں پردے میں رکھتا ہوں، یہ میرا کرم. حالانکہ میں چاہوں تو میری شان ہے تو عزت مان کا شباب تمہاری نہیں ہے. جس کو عزت چاہوں میں تو جس کو چاہوں میں ذلیل کروں. میں اختیار رکھ کے تمہیں ذلیل نہیں کرتا. تمہارے پاس اختیار بھی کوئی نہیں اور لوگوں کو ذلیل کرتے پھرتے، بے پردہ کرتے پھرتے ہو. تمہیں حق کس نے دیا ہے؟ تمہیں پردہ داری کا حق دیا تھا اور تم نے رسوائی کا حق تھا. تمہیں عاجزی کا حکم دیا تھا، تم نے تکبر کا حق نہیں دیا. المتکبر صرف میری ذات ہے. اس لیے ڈرو اس دن سے کہ جس دن وہ کہیں ہمیں ننگا نہ کر دے. جو ننگا بھیج سکتا ہے وہ ننگا لے جا بھی سکتا ہے. اس لیے آج لوگوں کو فیسلیٹیٹ کرو، پردے رکھو، بغیر تحقیق کے کسی پر تہمت نہ کرو. سورہ نور پڑھ لینا پھر فیصلہ کرنا کہ تہمت کے کیا اثرات. ساری دنیا لگی ہوئی، رحمتیں کہاں ہیں؟ رحمت کی کوئی جگہ تو بننے دو. ہر طرف جھگڑا ہے، لڑائی ہے، فساد ہے. آقا صلی اللہ علیہ وسلم شب قدر بتانے گئے تھے امت کو، گھر سے نکلے
دو بندوں کی لڑائی ہو رہی، حضور نے فرمایا دو بندوں کی لڑائی کی وجہ سے پوری امت سے رحمت اٹھا دی اور اس رات میں شکر ہے اگر دو بندوں کی لڑائی پوری امت سے محروم کر دیتی ہے کسی بات کو، پھر سوچئے ذرا جہاں ہر گھر میں جھگڑا ہو رحمتیں کہاں، فضل کہاں اترے، اس کے کرم کی کوئی جگہ بھی تو رہنے دے. بے شک اس کے کرم اور فضل کو کسی کی محتاجی نہیں ہے، لیکن جیسے مچھر کی مثال دے کے دین سمجھاتا ہے، میں بھی اسی مثال سے آپ کو سمجھاتا. آج ضرورت اس عمل کی ہے کہ ہم پردہ پوشی کریں. یہ راز تھا کہ رب ذوالجلال نے کلیم کو مائنڈ نہیں بنانے دیا کہ دل کا عمل دیکھ کر فیصلہ نہ کر لینا کہ یہ ایسا ہے تو کلیم کا ساتھ کیسے مل گیا. فرمایا اس کی رات کی تنہائی بھی ذرا دیکھ، شاید اس میں کوئی عمل ایسا نظر آ جائے جو کلیم کا ساتھ چلا. اس لیے کہتے ہیں مصدقہ تحقیق کرنے سے. سورۃ الحجرات میں آیا کہ جب کوئی تمہارے پاس خبر لے گئے تو محبوب خوب تحقیق کر لیا. اگر اللہ کے نبی کو یہ حکم ہے پھر ہم کس کے بھی جا رہے ہیں؟ سارے جھگڑے سارے فساد شکوک و شبہات کی بنیاد پر ہے. میاں بیوی کا جھگڑا بھی شک پہ، تحقیق کوئی نہیں، ایویڈنس کوئی نہیں، حوالہ کوئی نہیں، دلیل کوئی نہیں، یعنی شاہد کوئی نہیں. جھگڑے ہو رہے ہیں گھر میں، فساد ہو رہے ہیں، طلاقیں ہو جاتی ہیں، بگڑ جاتے ہیں لوگ، پھر سارے کو انہیں سارے بچاؤ. یہ ہمارے پاس بچانے کے آلے نہیں، یہ زبان کے پاس تھا. اللہ نے دو تالے رکھے تھے زبان کے آگے، اس کے اندر زبان کو رکھا. وہ چاہتا تو باہر رکھ دیتا زبان کو. آپ کو پتا ہے یہ زبان کا اندر والا سارا حصہ شرعی طور پر آپ کے حصے میں باہر کاؤنٹ ہوتا ہے. اس لیے آپ روزے کی حالت میں کلی کر لیں تو جائز ہے، منع نہیں ہے. پانی اندر ڈالا ہے آپ نے، لیکن اس کے باوجود آپ کا روزہ نہیں ٹوٹا. کیوں کہ شریعت نے اسے حلق سے اوپر کے حصے کو باہر کاؤنٹ کیا، باہر رکھ کر بھی اسے باہر نہیں رکھا تاکہ یہ کمرے میں قید رہے، ہونٹوں اور دانتوں کے تالے کے اندر رہے. اور ہمیں یہ ہونٹوں اور دانتوں کا تالا ہر وقت نہ کھولا کرو. جہاں اچھے اخلاق سے بولنا ہو وہاں کھولا کرو، جہاں لوگوں کو سہولت دینی ہو، فائدہ دینا ہو وہاں کھولا کرو. جہاں اس سے لوگوں کو نقصان پہنچے تالا رکھا کرو، اسے قید رکھا کرو. اللہ نے اسے قید رکھا. اس لیے فرمایا اپنا مائنڈ نہ بنا لینا دن کا عمل دیکھ کر، کبھی رات کی تنہائی دیکھ. موسیٰ علیہ السلام نے ریکویسٹ کی کہ میں رات مہمان ٹھہرنا چاہتا ہوں. ریکویسٹ قبول ہو گئی، گھر ٹھہرا دیا. جب گئے تو دیکھا اس نے مجھے اچھا گوشت بچایا تھا. تو انہوں نے کہتے کسانیاں رات لگا کوئی نہیں، جنہوں لگا وہ بولے نا روز لگتا علامہ صاحب روز گوشت کھا لے. آپ نے دیکھا کہ رات کو جب گئے وہ اچھا گوشت جو بچایا تھا وہ پکا کے روٹیاں شوربے میں بھگو کے. ان کے ماں باپ کی بارے آتا ہے کہ ان کی اپنی بدعملی کی وجہ سے ان کی شکلیں بگڑ چکی اور کپڑے کی جنوبی میں لٹکائے گئے. وہ ان کا عمل تھا. اولاد کا عمل یہ تھا کہ وہ اچھا کھانا ان کے لیے بچا کے انہیں کھلا رہے. اور جب کھلا کے پیچھے ہٹے تو پیغمبر کا دسترخوان بچھا. موسیٰ علیہ السلام کا بھی لقمہ باہر ہی تھا. نگاہ پڑی تو ماں کے ہونٹ ہل رہے. جا کے کان لگایا تو کہہ رہی تھی مولا میرے پتر حضرت موسیٰ کا ساتھ ہے. وہ ایڈی دعا قبول ہوئی کہ گھر میں موسیٰ میں سکت مل گئی. ایڈی نیڑے اس نے تو جنت میں مانگی تھی، رب نے اسی وقت عطا کر گھر میں سکت. اس طرح قبولیت ہوتی ہے، اتنی جلدی قبولیت ہوتی ہے. اور خاص کر باپ کی دعا، خاص کر بولو باپ کی دعا. یہ نادر ہے بڑی، نادر کا سمجھ دو میری بڑی کاٹ ہے. اکثر اولاد گھر سے جب نکلتے ہیں، معمول سے ڈیلی نکلتے ہیں، اکثر کس سے دعا لے کے نکلتے ہیں؟ ابدا قصور کی وہ تو کوئی دعا کیوں نہیں لے گی؟ پتہ بھی لگے نا دعا نہ لینے کی وجہ.
ایک وجہ ہے وہ میرے ذہن سے شاید تسی اتفاق کر لو کیونکہ ابے کلاس لڑی ہے پتر کتے چلنا ہے کیوں چلنا ہے کدھر نال چلنا ہے پیسے کتوں لے گی آنے گا کتوں انہاں سوالوں کے جواب وہ کوئی نہیں اس واسطے دعا بھی چھڑ چلے ابھی ملتے ہی نہیں جب میں نے پوچھ بھی لیا تو ایسی ٹال ٹول کے لاڑ تو چلتا ہے نا میرا لاڑ نہیں چلتا ادھر سے نکل جائے گا ادھر سے نکلنا مشکل ہے تو وہ مین گیٹ ہے نا جی پیرا تھلے جنت ہے نا ماں دے وہ مین گیٹ باپ ہے اندر ترے کھلے بھی رہے مین بند ہو گیا تو فائدہ او ست و گواہ بن چلی باپ جنت کا مین گیٹ تو اس لیے میں آپ کو جنت سے تھوڑی اوپر کی خبر دے رہا ہوں آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ردل والے ردل رب فی ردل والے باپ کی رضا میں اللہ کی رضا اور باپ کی مسکراہٹ میں رب کی رضا رکھی گئی ہے اب بتائیں جنت بڑی ہے یا اللہ کی رضا بڑی یہ کہاں سے ملنی ہے باپ کی خوشی سے باپ کی مسکراہٹ جب چھڑ چلے اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس اولاد کے حق میں باپ ہاتھ اٹھا دے اس کے ہاتھ چہرے پہ آنے سے پہلے اولاد کے حق میں دعا قبول ہو جائے جی فوری دعا قبول ہوئی ان کو نہیں کوئی اس لیے باپ اتنا اہم ہے آج ماں کو کانٹا لگ جائے تھوڑا سا پیاز کاٹتے تھوڑی سی بوند خون کی نکل آئے وہ ہائے کرتی ہے تو سارا ٹبر اس کے گر جمع ہو جاتا اور بیٹیاں بھی بیٹے بھی سارے اکٹھے ہو گئے پکڑ لیا کسی نے بازو کسی نے چومنا شروع کر دیا اے ہماری ماں کو چھری لگ اور وہ جو 7 بیماریاں اندر پال کے بھی ہائے نہیں کرتا کہ میری اولاد دکھی ہو جائے اس کی آنکھوں میں آنسو آ جائے وہ ہاسپٹل لے کے دوڑ پڑے گی ان کے پیسے لگ جائیں گے وہ جو تیرا خیال رکھتا رہا اور اندر کڑتا رہا اور کبھی سی نہیں کی کہ اولاد تک آواز نہ پہنچ جائے اور جس کے پیروں میں چھالے پڑ گئے اور ہاتھوں میں چنیاں پڑ گئی پتھر اٹھا کے تیری خاطر کہ پٹھے پا کے بچ جانا کہ پتر نو دودھ لب جائے بیٹی نو لب جائے اولاد نو لب جائے خود پاوے تو بے سر طرف جدی کن تو غصے کیتی رہی وہ دا نہیں پڑتا کہ انہوں بھی رات نو پوچھے ابا پیر تے نہیں دکھ دے کدے پوچھا ماما ٹھنڈیاں تھاواں جانے کو رہی ٹھنڈی تھان دے گھر میں ابا گرم دار رہتا ہے ہر ویلے گرم جگہ تے رہتا ہے ہر ویلے دھوپ سیکدا ہے اللہ نے یہ سسٹم بنایا کائنات چلانے کے لیے آپ کے پنکھے چل رہے ہیں لائٹ چل رہی ہے اس کے پیچھے کتنی تاریں ہیں بولو 2 تاریں ایک ٹھنڈی آن دیو دیکھ لو کہہ دیو کہ نہیں بولو دو ٹھنڈیاں لا دیو تو چل جائے گا جو دو گرم لا دو بچ جائے گا اللہ نے اولاد کی زندگیوں کے بلب روشن کرنے کے لیے ایک کو ٹھنڈی تار بنایا ایک کو گرم تار بنایا اگر دونوں ٹھنڈے ہو گئے تو بگڑ جائے گی اگر دونوں گرم ہو گئے تو باغی ہو جائے گی گھر چھوڑ جائے ایک کی ماں دوسرے کا پیار تمہیں سدھارنے کے لیے اگر یہ نظام اللہ کا نہ ہوتا تو پھر اس نے کبھی جنت کے مقابلے میں جہنم نہ بنائی ہوتی چھاؤں کے مقابلے میں دھوپ نہ بنائی ہوتی ہر وقت چھاؤں میں رہنے والا بڑی توجہ میں بات ختم کرنے لگا ہر وقت چھاؤں میں رہنے والا بندہ بیمار ہو سکتا ہے سائنس کہتی ہر وقت چھاؤں میں رہنے والا بندہ مریض ہو سکتا ہے کیونکہ وہ وٹامن سے محروم رہ گیا اور وٹامن ملنے تھے دھوپ سے اس لیے کبھی کبھی دھوپ کا سیکا بھی ضروری ہے کبھی کبھی تپش و گرمائش بھی بولو ضروری ہے تاکہ تیرے وٹامن پورے ہوتے رہے تیری زندگی کا نظام چلتا رہے تیری صحت برقرار رہے اس کی صحت بگڑ جائے گی ایمان کی دین کی اسلام کی کہ جو صرف چھاؤں میں رہے اس لیے بڑی بدبخت ہے وہ اولاد جو ماں کا ساتھ دے کر باپ کو کٹہرے تسلیم کرے
ہمارے پاس کئی باپ آئے روتے روتے، پتر انہوں تھانے تک پہنچا دے، لعنت ہے اس اولاد۔ اور ایک مسئلہ میں آپ کو فقہ کا بتا دوں کہ آخرت میں محشر کے دن ہر فیصلہ کرنے سے پہلے رب ذوالجلال کوئی نہ کوئی گواہ لگے۔ اور پتہ چلا جی میں کیوں بٹھائے لکھن واسطے کہ فرشتے پرچہ لے کے انہوں نے بولا کہ اے گواہی موجود ہے، گواہی نہیں کیتا، جتنے اور کوئی نہیں ہونے لگا تیرے ہاتھ تیرے خلاف گواہی دیں گے، تیری آنکھیں، تیرے ناک، منہ، کان، سارے اعضاء یہ گواہ بنے۔ سنیا جی کوئی نہیں؟ سارا کچھ قرآن پاک میں جو صلی اللہ علیہ وسلم پڑوسیوں سے پوچھا جائے گا تیرے ساتھ سلوک کیسا تھا، رشتہ داروں سے پوچھا جائے گا، ہر کسی سے گواہی لے کر فیصلہ ہوگا۔ مسئلہ سننے فقہ کا امام اعظم نے ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے کوفہ میں، امام شافعی نے مصر میں، امام مالک نے مدینہ پاک اور امام احمد بن حنبل نے بغداد میں، چاروں ائمہ اربعہ نے، فقہ کے اماموں نے فتویٰ دیا ہے کہ ہر معاملے پر اللہ گواہی لے کے فیصلے کرے گا، لیکن جب ماں باپ کی باری آئے گی تو رب کسی ادر پرسن کو گواہ نہیں لائے گا، ان کی زبان سے اگر تیرے حق میں نکل گیا تو فیصلہ تیرے حق میں ہو جائے گا، تیرے خلاف نکل گیا تو فیصلہ تیرے خلاف ہو جائے گا۔ ماں باپ کے میٹر میں اللہ کٹہرے میں کھڑا کر کے گواہیاں نہیں لائے گا کہ گھر دی بہو آ کے دسے کہ ماں میں نے قصور کیتا سی کہ نہیں کیتا، نہیں پوچھا جائے۔ دلیل مانگتے ہو تو سنو، وہ جو حضرت علقمہ رضی اللہ عنہ کا میٹر ہو، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام بھیجا کہ ماں سے کہو معاف کرو، اس نے کہا حضور میرا دل بڑا دکھایا اس لیے میں نے معاف نہیں کرنا۔ بس اتنی زبان، ماں کی زبان سے بات نکلنے کی دیر تھی، اللہ کے نبی نے نہ محلے والوں سے پوچھا کہ ماں کو ستاتا تھا کہ نہیں، نہ گھر کی بہو سے پوچھا، نہ کسی اور گھر کے فرد سے پوچھا، ماں نے کہہ دیا معاف نہیں کرنا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جسے ماں باپ معاف نہ کریں اسے خدا اس کا رسول بھی معاف نہیں کرتا صلی اللہ علیہ وسلم۔ لکڑیاں لاؤ، آگ جلاؤ، اسے راکھ کر دو، اسے دنیا میں بھی جلانے کا حق حکم ہے اور آخرت میں بھی جلانے کا حکم ہے جو ماں باپ کا گستاخ ہے۔ باقی سارے اعمال پر آخرت میں فیصلہ۔ اس لیے آج ضرورت اس میں آپ والدہ لکھتے ہیں نا تو وہ جو تائے تانیسی نے ہے اس پہ انگلی رکھ لیں تو پیچھے کیا بچتا ہے؟ والد نہ لکھے تو والدہ لکھ سکتے ہیں؟ والدہ لکھنے کے لیے بھی والد پہلے ضروری ہے۔ قرآن لفظ والدین والدین تسنیہ کا لفظ، یہ نون پہ انگلی رکھ لیں تو پیچھے کیا لکھا ہے؟ والد نہ لکھے تو والدین بھی نہیں لکھ سکتے۔ پہلے ساری ماں حضرت حوا یہ سر یا باپ حضرت آدم، حضرت آدم حق ماں کا زیادہ ہے، مقام باپ کا زیادہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں باپ کی شان سن کر سمجھ کر اس کی دعائیں لینے، اس کی آنکھوں کی چمک لینے، اس کے ساتھ دینے کی توفیق۔ اور ابھی ذوالحج کا مہینہ ہے، قربانی گزری تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیٹے کو لٹایا تھا نا قربانی کے لیے۔ اب بتائیں وہی اسماعیل علیہ السلام کے پاس آئی تھی یا ابراہیم علیہ السلام کے پاس؟ ایک دن بھی خواب حضرت اسماعیل کو آیا تھا؟ بولے سارے خواب کن کو آئے؟ ابراہیم علیہ السلام۔ اسماعیل علیہ السلام پر تو نہ وحی آئی ابھی نہ ابھی خواب آیا ہے، اتنا تو پوچھنے کا حق تھا نا کہ ابا جان مجھے بھی تو کچھ اشارہ ہو جاتا، لیکن نہیں، بات قرآن پاک اٹھائیں، یا ابت افعل ما تؤمر، ابا جان کر گزریے جو آپ کو حکم آیا، مجھے نہیں آیا۔ تو عمر کا معنی ہے کہ آپ کو حکم آیا، حکم مجھے نہیں آیا، مجھے تو رب کا حکم نہیں آیا، مجھے تو آپ کا حکم آیا ہے۔ بس میں نے گردن رکھ دی آپ کے سامنے، خدا کا حکم آپ کو ملا، مجھے آپ کا ملا، بس اس سے پتا چلا کہ باپ تمہاری گردن کا بھی مالک ہے۔ اگر باپ گردن بھی مانگ لے، یہ تحقیق ہے نا کیا اگر وہ کتنے لکھے ہیں قرآن جو لکھے باپ کے کہنے پر گردن رکھ دی۔
اگلا راز ہے اللہ فرماتا ہے باپ دے کہن دے گردن پیش کر کے تے ویکھ جی بچانا لگا تے کرے پھر میں تمہیں ایک اسباب پیدا کر دیتا ہوں مختلف چھترے بھیج دیتا ہوں تمہیں بچا لوں گا بچے گا وہی جو ان کے حکم مانے ان کی محبت سے یہ راز اور یہ فلسفہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سن کر سمجھ کر عمل کی توفیق عطا فرمائے.